بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ فرنٹ پٹی کیسے لگتی ہے قمیض کی۔ تو آج کے بعد آپ کو فرنٹ پٹی میں پریشانی آپ کی ختم ہے۔ ویڈیو آپ نے دھیان سے دیکھنی ہے تو بالکل آپ کو پٹی لگانے میں آج کے بعد کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، پوری دیکھنا ہے۔ بہت ہی اچھے اور آسان طریقے سے آپ کو فرنٹ پٹی لگانا سکھائیں گے۔ پٹی کو رکھنا ہے اور ایک نشان لگا لینا ہے، جیسے ابھی میں نشان لگا رہا ہوں، پینسل کے ساتھ نشان لگا لینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا دباؤ جو ہے وہ پٹی کے اندر بالکل برابر آئے گا، تو پٹی ہماری کبھی بھی خراب نہیں لگے گی، بالکل ٹھیک لگے گی۔ کوئی بھی آدمی چیک کرنے والا ہوگا تو کوئی نقص نہیں آپ کا نکال سکے گا۔ جو ہم نے نشان لگا لیے ہیں، انہی نشانوں کے اوپر برابر کر کے کپڑے کو ہم نے کریز ڈال لینی ہے استری کے ساتھ، یعنی کہ آسان لفظوں میں کہیں تو پان ڈال لینی ہے۔ استری کے ساتھ آپ نے پان ڈالنی ہے، اسی نشان کو دیکھ کے جو ہم نے نشان لگائے تھے، نہ اس سے آگے اور نہ اس سے پیچھے، بالکل اس کے اوپر رکھ کے ہم نے پان ڈال لینی ہے۔ یہ ابھی میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں، ہماری پٹی جو ہے اس کے اندر بالکل پرفیکٹ آئے گی۔ جتنی ہم نے پان ڈالی ہے یہ بالکل پٹی کے حساب سے ہے۔ ابھی ہم اس کے اندر پٹی کو رکھیں گے اور دیکھیں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل برابر ہماری آئی ہے پان اس کی پٹی کی۔ تو اسی پان کے اوپر ہم نے پٹی لگانی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ کپڑے کو سینٹر میں سے کاٹ لینا ہے، جہاں تک ہمارا پٹی کا نشان لگا ہوا ہے، جتنی ہم نے کاٹنی ہے وہاں اتنی کاٹ لینی ہے۔ کاٹنے کے بعد ابھی ہم بٹن ٹیک لگائیں گے۔ پہلے بٹن ٹیک کی کنارے والی سلائی لگا لیں گے۔ بٹن ٹیک کے اندر آدھا دبا دینا ہے، جتنی بٹن ٹیک ہے نا اس کا آدھا حصہ کپڑا اس کے اندر جانا چاہیے، اس کا آدھا حصہ، اس کا ہاف، بٹن ٹیک کا ہاف۔ تو ابھی ہم اس کے اندر جو ہم نے کاٹا تھا فرنٹ، وہ لگائیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم نے اس کے اندر فرنٹ لگا لیا، آدھا دبا دیا، جتنی بٹن ٹیک ہے آدھا۔ اس کے اوپر جو ہماری پان ڈالی تھی وہ پیر کا باہر ہے، پیر کا دبا جو ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے بٹن ٹیک کو لگا لینا ہے۔ اپنے اس جو دباؤ آپ کا ہے اس کا خیال کرنا ہے کہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو۔ جتنا آپ نے یہاں سے دبا دے دیا، ابھی توڑ تک اتنا ہی دبا جانا چاہیے، اتنا ہی مارجن اس کے اندر جائے، نہ کم ہو اور نہ ہی زیادہ ہو۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیر کا دباؤ باہر ہے، پان سے تھوڑی سی دور ہے ہماری بٹن ٹیک۔ تو اسی طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ بٹن ٹیک لگا لینی ہے۔ بالکل آپ نے دھیان سے ویڈیو دیکھنی ہے تو آج کے بعد آپ کو کبھی بھی بٹن ٹیک پٹی لگانے کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی میں کف لگانے کی ویڈیو، قمیض کا دامن نکالنے کی ویڈیو، تیرا جوڑنے کی ویڈیو، بازو لگانے کی ویڈیو، سیٹ پاکٹ لگانے کی ویڈیو، ہر چیز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ آپ کو ٹیلرنگ کے کام سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو چاہیے ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ابھی ہم نے یہاں سے سلائی شروع کرنی ہے، جہاں پہ میں انگلی رکھ رہا ہوں، تو یہاں پہ کنارے کی سلائی لگا لینی ہے۔ جو بھی شاگرد میرے بھائی کام سیکھ رہے ہیں تو استاد کام جلدی سے سکھاتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت ہی پرفیکٹ موقع ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ جس چیز کا آپ کو نہیں پتہ آپ اس چیز کے بارے میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بھائی ہم کو نہیں لگانی آتی، آپ ویڈیو اس لیے اس کے اوپر بنائیں، تو میں ویڈیو آپ بھائیوں کے لیے بنا دوں گا۔ تو آپ اس طرح بھی کام سیکھ سکتے ہیں۔ استاد لوگ نہیں سمجھاتے ہیں، زیادہ تر شلواریں بناؤ، بٹن لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، ایسے ہی بولتے ہیں۔ تو آپ یوٹیوب سے بھی کام سیکھ سکتے ہیں۔ تو جو ہمارے داغے تھے ہم نے وہ نیچے کھینچ لیے۔ ابھی ہم پٹی لگائیں گے، جو ہماری پان ہے اس کے اوپر ہم رکھ کے لگائیں گے، نہ اس سے آگے اور نہ ہی اس سے پیچھے۔ یہ بھائی ہم نے ابھی دبایا ہے، ہمارا پان ہم نے ڈالی ہوئی ہے، تو اس طرح سے ہم پٹی لگا لیں گے۔ اسی پان کے اوپر جا کے ہم پٹی لگائیں گے۔ تو جو بھی ہمارے بھائی کام سیکھ رہے ہیں، استاد سکھاتے نہیں ہیں، تو وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی بات، کوئی بھی مسئلہ ہے۔ ویسے میں ڈیزائننگ والی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے یہ بھی بنا کے اپلوڈ کروں گا۔ تو اسی طرح سے پورے سوٹ کی میں ویڈیو ایک ایک سٹیپ کر کے اپلوڈ کر دوں گا، آپ دیکھ کے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میری جو ویڈیو آئے گی نیکسٹ، وہ کف لگانے والی ہوگی۔ کف کیسے لگاتے ہیں اور چاک پٹی کیسے لگاتے ہیں۔ چاک پٹی کا لیفٹ رائٹ ہوتا ہے، ایک بازو الٹا ہو جاتا ہے، ایک سیدھا ہو جاتا ہے اکثر بھائیوں سے، تو اس کا سارا آپ کو سمجھاؤں گا، تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو بازو کف لگانے کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ اس کے بعد میں
گھیرا یعنی کہ دامن جو پیر سے نکالتے ہیں وہ بہت آسانی سے نکلتا ہے، وہ اپلوڈ کر دوں گا۔ اس کے بعد بازو کیسے لگانے ہیں، وہ تیرہ کیسے جوڑنا ہے، یہ شانے جو ہیں وہ آپس میں شولڈر کیسے جوڑنے ہیں، اکثر بھائیوں کو نہیں پتہ ہوتا، تو وہ بھی آپ کے لیے اپلوڈ کر دوں گا۔ تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تو اسی طرح سے آپ نے کارنر کا خیال کرنا ہے کہ ٹانکا ہمارا کارنر کے اندر آئے، نہ آگے نہ پیچھے۔ تو کارنر کے اندر آپ نے نا اسی طرح سلائی لگانی ہے، اس طرح سلائی لگا کے اوپر ہم نے ٹھوکے کی سلائی لگانی ہے، اور وہ بھی آپ نے بالکل سیدھی لگانی ہے۔ پان ہم نے پہلے ڈالی ہوئی ہے تاکہ ہماری جو ہے وہ ٹیڑھا نہ ہو جائے ٹھوکا، تو کپڑے کو ایک ہاتھ سے نیچے سے تھوڑا سا کھینچ لینا ہے تاکہ ہمارا بالکل برابر آئے، تو دوسری سائڈ پہ بھی نوک کے اندر ٹانکا آئے۔ تو ایسے ہی آپ نے ٹانکا لگا لینا ہے۔ اس کے بعد ہم کریں گے کیا کہ اوپر ٹھوکے کی سلائی لگائیں گے۔ ٹھوکے کی سلائی لگانے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھوکے کی ہم نے سلائی لگانی ہے، ادھر سے ہم نے اوپر جانا ہے، تو جہاں پہ ہم نے پان ڈالی ہوئی ہے وہاں تک ہم نے آنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ٹھوکے کی سلائی لگا دینی ہے۔ تو ابھی خیال یہ کرنا ہے کہ ہماری بٹن ٹیک جو ہے وہ پٹی کے بالکل سینٹر میں رہے، نہ آگے نہ پیچھے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ بٹن ٹیک کو پان کے پٹی، یہ بٹن ٹیک پٹی کے سینٹر میں کرنی ہے، نہ آگے جائے اور نہ ادھر نہ ادھر، بالکل ادھر ہونی چاہیے۔ ادھر رکھ کے اوپر ہم نے ٹھوکے کی سلائی لگا لینی ہے یہاں پہ۔ تو ٹھوکے کی ہم نے سلائی لگانی ہے، بالکل آپ نے سیدھی رکھ کے لگانی ہے، اوپر نیچے نہ ہو، ٹیڑھا میڑھا نہ ہو۔ تو جیسے ہم نے سلائی لگا لی، واپس انہی ٹانکوں کے اوپر جانا ہے، ٹانکے کے اندر ٹانکا آنا چاہیے۔ تو ایسے ہی پتہ چلے کہ جوڑ کا پتہ نہ چلے کہ یہ ڈبل ٹانکا ادھر لگا ہوا ہے، دیکھنے والے کو یہی پتہ لگے کہ یہ ایک ہی ٹانکا لگا ہوا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری بٹن ٹیک کا جو نیچے جوڑ ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، اکھڑے گی نہیں ادھر سے۔ سنگل تو آپ کو پتہ ہے اکھڑ سکتی ہے، تو پٹی کو اٹھا کے یہاں پہ لا کے تو اس کو سلائی کو یہاں سے نکال لینا۔ تو یہ تھا بھائیو ہمارا آج کا پٹی لگانے کا طریقہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں۔